نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، آج محرم الحرام کی بعد مغرب 8 تاریخ ہو گئی، 9 تاریخ ہو گئی، ہاں، یعنی آج بدھ کا دن 8 تاریخ کا تھا اور بعد مغرب جو ہے 9 تاریخ ہو گئی۔ 9 اور 10 کا روزہ جو ہے رکھا جاتا ہے۔ آپ حضرات کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اور آپ سب کو اور اہل ایمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کل روزہ رکھیں اور پرسوں یوم شہادت کا روزہ رکھیں، اور اپنے کرم سے پروردگار ہم سب کی تمام طاعت، عبادات، خدمات، حسنات کو قبول فرما لے، سیئات کو شہدائے کربلا کے تصدق و طفیل معاف فرما دے۔ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ حضرات نے 3 دن تقریباً سماعت کیا، وہ بھی ان کی ذات کے چند گوشے تھے۔ تمام گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اور پروردگار عالم نے چاہا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ پر پھر تفصیل سے بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا۔ یہ ماہ محرم الحرام اور اس میں بھی 10 دن کا یہ پروگرام، جس میں اکثر ہمارے یہاں صرف سیدنا حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات اور خصائص حمیدہ کا ذکر ہوتا ہے اہل بیت اطہار میں۔ یوں تو یقیناً امام علی مقام کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کا رتبہ اپنی جگہ اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ میں نے بھی چاہا تھا کہ اسی پر گفتگو کروں، لیکن میں نے بہت سوچا کہ دیگر اہل بیت اطہار پر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہونا چاہیے۔ جس طرح سے حضرت امام علی مقام کا ذکر ہو، وہیں ان کے برادر اکبر کا بھی حق ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ تو اسی نیت سے میں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ جب بھائیوں کا ذکر ہوگا، بیٹوں کا ذکر ہوگا، تو یقیناً وہ جن کی آل پاک ہیں، جن کے بطن مبارک سے وہ پیدا ہوئے، تو ان کا ذکر ان سے افضل و اعلیٰ ہے۔ لہذا میں نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں بزرگوں کا بھی میں نے جو ہے مختصراً ذکر کر دیا، تاکہ ان کی زندگی کے بھی وہ قیمتی گوشے، قیمتی لمحات جو انہوں نے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی رکھنے کے لیے ہر حال میں کتنی محنتیں، کتنے صبر اور آزمائش، کتنی مصیبتوں کو اٹھا کر کے انہوں نے صبر و آزمائش کے، صبر و تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا اور وقت موعود پر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ امت مسلمہ کو ان کے حالات سے بھی واقفیت حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ آج یہی ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے تذکرے چھوڑ چکے، جس کی وجہ سے ہماری قوم گمراہیت کی طرف بڑھ رہی ہے، بدعقیدگی، بد مذہبیت کی طرف کو اس کے قدم جو ہے رواں دواں ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں نظر آتا، کوئی ٹوکنے والا نظر نہیں آتا، لیکن جو ہے
الا ماشاء اللہ چند ایک ایسے اکابر ہمارے بزرگوں میں گزرے جنہوں نے بھرپور اس پر محنت کی، انہی کی محنتوں کا آج یہ صلہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے یہاں معمولات اہل سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ ان بزرگوں کی محنتوں کا پروردگار عالم نے انہیں صلہ دیا ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی تعلیمات و ہدایات پر لوگ عمل پیرا ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام اکابرین علماء و مشائخ و سادات کرام اہل سنت و جماعت کی تربت پر انوار پر رحمت و انوار کی بارشیں فرماتا رہے، لمحہ بہ لمحہ ان کے درجات کو بلند کرتا رہے۔ پروردگار اور ان کے علمی، عملی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اور ایک عالم کو فیض یاب فرمائیں۔ اب آج 9 تاریخ ہو گئی، کل کی آنے والی شب عاشوراء 10 تاریخ ہے۔ آج کی رات بھی بڑی برکتوں اور رحمتوں والی ہے، اور کل کی رات تو بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والی ہے۔ کل کی آنے والی رات میں بھی کوشش کریں کہ اس میں کچھ نہ کچھ عبادت ہو، لیکن اتنا نہیں کہ نوافل کی کثرت کرتے کرتے فرض ہمارے ذمے سے جو ہے قضا ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور پرسوں جمعے کے دن بھی ہمارے یہاں جو ہے صبح سے لے کر شام تک کے کئی پروگرام جو ہے پہلے سے ہی چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ چونکہ ایک تو جمعہ ہے، سید الایام ہے، دوسرا یوم عاشوراء بھی ہے، اور خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اس دعا کو آپ حضرات ناغہ نہ ہونے دیں، اس میں ضرور شرکت کریں، خود بھی شریک ہوں، اپنے دوستوں احباب اور رفقا کو بھی لے کر کے آئیں ساتھ میں، تاکہ وہ بھی آپ کے صدقے میں شرکت کر لیں۔ جو ثواب انہیں ملے گا اس ثواب میں آپ بھی برابر کے شریک رہیں گے۔ ٹھیک، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں جو ہے آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس کی اطلاع سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی۔ جیسے امام حسن مجتبیٰ کی ہوئی، ایسے ہی امام حسین کی بھی ہوئی۔ تو سرکار اپنی شہزادی کے گھر تشریف لائے، امام حسین کو آپ کی گود میں دیا گیا۔ سرکار نے اپنی گود مبارک میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو لینے کے بعد جو ہے آپ کے کان میں اذان دی، آپ کے گوش مبارک میں اذان دی، اور اذان دے کر کے آپ کا نام جو ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین رکھا، حسین رکھا۔ حضرت علی نے آپ کا نام شبیر تجویز کیا تھا، سرکار نے حسین رکھا، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین آپ نے سنا تھا پرسوں یا ترسوں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے امام حسن کا نام رکھنے کے لیے، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے جو ہے آپ کے بیٹے حسن کا نام جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام شبر پر جو ہے رکھا ہے، ان کا نام شبر۔ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ میں عربی ہوں، یہ شبر نام جو ہے یہ عبرانی ہے، تو لہذا عربی اور عبرانی زبان میں مماثلت کیا ہے، تو حضرت جبریل نے کہا ان کا نام حسن رکھ لیجیے، تو شبر سے حسن ہو گئے، اسی کی تصغیر شبیر ہے، تو اس شبیر سے جو ہے حسین ہو گئے۔ ہاں، اور سرکار نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانۃ من الجنہ، جو ہے حسن اور حسین جو ہے جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول ہیں۔ ہاں، جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں دونوں کے دونوں۔ سرکار نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو عمل کیا وہ کیا تھا؟
اذان دی اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ لے کر کے حضرت امام حسین کے دہن مبارک میں ڈالا. یہ سرکار کی سنت ہے، اسے تحنیک کہتے ہیں. آج بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین جب کسی بچے کی ولادت باسعادت کی خوشی انہیں ملتی ہے، یا ان کے عقیدت مند، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے جب اپنے نومولود بچے کو ان کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں، ان کی خدمت میں لے کر کے جاتے ہیں، تو وہ سرکار کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. کھجور چباتے ہیں، کھجور چبا کے وہ کھجور جو ہے اس بچے کے منہ میں، یعنی چباتے اپنے منہ میں ہے، پھر اپنے منہ سے نکال کر بطور تبرک جو ہے اس بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں. اس لیے کہ اچھائیوں کا اثر جو ہے، قرآن و حدیث کی تلاوت کا جو اثر زبانوں میں ہوتا ہے، وہ اثر اس بچے کے اندر سرائیت کر جائے، کیونکہ وہ نومولود ہے. کبھی کھجور استعمال کرتے ہیں، کبھی شہد کا استعمال کرتے ہیں. شہد کی بھی بڑی برکتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، اس کی عظمت و فضیلت قرآن میں واضح ہے. تو کبھی شہد چٹاتے ہیں، یا کبھی کھجور کھا کر کے کھجور کا رس یا کھجور کا وہ گودا جو ملائم ہو جاتا ہے تو وہ اس بچے کو کھلاتے ہیں. یہ اسے تحنیک کہتے ہیں، یہ سنت ہے. ہمارے لیے کرنا بھی یہی چاہیے کہ جب ہمارے یہاں کوئی بچہ ہو تو اس پر عمل کیا جائے کہ بزرگ علماء سے جو ہے، ہمارے جو اکابرین ہیں، نائبین رسول ہیں، علماء حق ہیں، ان کی بارگاہ میں لے جا کر دعائے برکت بھی کرا لی جائے، تاکہ اس بچے پر اثر پڑے اچھائی کا، نیکیوں کا، خوبیوں کا، کمالات کا. یہ جو ہے طریقہ مبارک طریقہ ہے. دوسرا جو ہے سرکار نے جو ہے اذان دی. اذان کی 2 حکمتیں جو ہے بیان کی گئیں. ایک یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً شیطان جو ہے اس بچے کو دبوچ لیتا ہے، دباتا ہے بچے کو پکڑ کے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ایک دم پیدا ہونے بعد میں چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے. دنیا والے، گھر والے سوچتے ہیں کہ شاید اس بچے کو بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، یا کہیں اسے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے، اندرونی کوئی بیماری ہے یا کوئی اسے کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. جبکہ حقیقتاً یہ ہے کہ شیطان اس بچے کو بھینچتا ہے پکڑ کے، یعنی کچو کے دیتا ہے، دباتا ہے، اپنا اثر بد اس بچے پر ڈالنے کے لیے. اس لیے بچہ روتا ہے، چونکہ اس کی زبان، اس کا وہ بولتا تو ہے نہیں، اس لیے وہ رو کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی دنیا میں، اپنی زبان میں. تو اب گھر والے جس کی عقل جہاں تلک ہے وہ اپنی ہر ایک عقل کے گھوڑے دوڑاتا پھرتا رہتا. ڈاکٹر الگ اپنی جگہ بات کرتا ہے، گھر والے اپنی جگہ الگ بات کرتے ہیں، کوئی اور آس پڑوس والے آ کر وہ اپنے مشورے الگ دینا شروع کر دیتے ایسے موقع پر کہ ایسے یوں نہیں، ارے فلاں کا بھی یوں تھا، میں نے اسے یوں کیا، فلاں کا ایسا تھا، میں نے اسے یوں کیا تو وہ یوں ہو گیا اور ایسا ہو گیا. یہ چیزیں دنیا دارالاسباب ہے، تو یہاں سب چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن حقیقت میں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان دبوچتا ہے. اس لیے اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے. کیوں اذان پڑھی جاتی ہے معلوم ہوا آج کہ کیوں پڑھی جاتی ہے اذان؟ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اذان سن کر شیطان جو ہے مقام بید و باد تک بھاگتا ہے، ایسا بھاگتا ہے کہ اس کے چھوٹے بڑے ریا خارج ہو جاتے ہیں. یعنی آگے سے بھی ہوا نکلتی ہے، پیچھے سے بھی ہوا نکلتی ہے، وہ یعنی وہ پاتا ہوا بھاگتا رہتا ہے. ایسے کیوں بھاگتا ہے؟ مقام بید و با کیا ہے؟ مدینہ منورہ سے 35 میل کا فاصلہ، 35 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جسے بید و با کہتے ہیں. تو وہاں تک بھاگتا چلا جاتا ہے، ایسا کہ چھوٹے بڑے ریا خارج کرتے ہوئے چلا جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جب وہ بھاگتا ہے، اذان سن کے بھاگتا ہے. اذان سن کے کیوں بھاگتا ہے؟
آج بھی کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، باہر بیٹھے رہتے ہیں، جیسے اذان ہوئی چلو بھائی چپ کے گھروں میں کو نکل لو، کہیں ایسا نہ ہو مولوی صاحب یا مفتی صاحب آ جائیں، وہ بس نظر دیکھتے ہوئے جاتے رہتے روڈ پہ ہمیں جب ہم ہوٹل پہ بیٹھتے، بہت سے لوگ چپکے سے اٹھ کے نکل لیتے گھروں پہ۔ کیوں؟ اذان سن کے کون بھاگتا ہے یاد رکھنا، اذان سن کے کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ اس لیے بھاگتا ہے کہ اگر اس نے اذان سن لی تو قیامت میں گواہی دینا پڑے گی کہ اس نے اذان دی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے بھاگتا ہے شیطان، تاکہ میں گواہ نہ بن جاؤں اس کا۔ ادھر شیطان بھاگتا ہے، ادھر بچہ چپ ہو جاتا ہے، اللہ کے نام کی برکت سے اس کے کانوں میں اللہ کا نام جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ شیطان اسے جیسے چھوڑ کے بھاگتا ہے تو بچے کو سکون میسر آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ ایک حکمت تو اس کی یہ بیان کی گئی۔ دوسری حکمت جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ سرکار کا فرمان ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے کلو مولود یولد علی الفطرہ، ایک روایت میں ہے علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا، دنیا میں آنے والا، نسل آدم سے پیدا ہونے والا فطرت سادہ پر پیدا ہوتا ہے، بالفاظ دیگر فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، کافر کے گھر پیدا ہو، مشرک کے گھر پیدا ہو، یہودی کے گھر پیدا ہو، نصارہ کے گھر پیدا ہو، مجوسی آتش پرست کے گھر پیدا ہو، کسے باشد کسی کے بھی گھر بچہ پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے ماں باپ کا عمل ہے کہ اب اس بچے کو مومن مسلمان بنا دے، کافر بنا دے، مشرک بنا دے، مجوسی بنا دے، آتش پرست بنا دے، یا پکا مومن مسلمان بنا دے۔ یہ اب ماں باپ کی تعلیم و تربیت پر ہے، اس کے گھر کے ماحول پر ہے کہ وہ کس ماحول میں وہ تربیت پا رہا ہے، کس ماحول میں وہ پرورش پا رہا ہے۔ اب یہ اس ماحول کا اثر اس بچے پر مرتب ہوتا ہے۔ تو ہر مذہب میں، ہر دین میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے بچوں کی پیدائش پر، وہ اپنے اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کے اندر جو طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جائے، کیونکہ یہ سنت رسول بھی ہے۔ کیا یہ سنت رسول بھی ہے؟ جب امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تب بھی سرکار نے ان کے گوشے مبارک میں اذان دی، اور جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تب بھی جو ہے حضرت امام علی مقام کے گوشے مبارک میں سرکار نے اذان کے کلمات کہے۔ سرکار خود جب اذان کے کلمات کہہ رہے ہوں تو اس کی کیا برکتیں ہوں گی، ہے نا؟ تو یہ اس پیدا ہونے والے بچے کو بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ اے آنے والے نومولود، تو جس گھرانے میں، جس خاندان میں، جس کنبے میں، جس قبیلے میں، جس پریوار میں تو پیدا ہوا ہے، تو آج جان لے، آج سمجھ لے، آج پہچان لے کہ تو نے جس گھرانے میں، جس گود میں آنکھ کھولی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والوں کی گود ہے۔ تیری ماں مسلمان ہے، تیرا باپ مسلمان ہے، تیرا دادا مسلمان ہے، تیرا خاندان مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس نے اللہ پر ایمان لے کر کے آیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو ہے تو آنے والا جو ہے اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، تیرے اوپر جو کچھ بھی احکام لاگو ہوں گے وہ سب کے سب قرآن و حدیث کے احکام لاگو ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے روز الست عالم ارواح نے جب ہمارے رب نے ہمیں معلوم کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟
تو سب نے بیک زبان کہا تھا قالو بھلا، کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پروردگار ہے ہمارا، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پروردگار نے فرمایا تھا جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، جب تم دنیا میں جا کر اپنی بود و باش اختیار کرو گے تو کیا وہاں بھی مجھے اپنا رب تسلیم کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا عالم ارواح میں ساری روحوں نے کہا تھا ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم تجھے خالق مانیں گے، تجھے مالک مانیں گے، تجھے رازق مانیں گے، تجھے پالنہار مانیں گے، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی پرستش کریں گے، تیری ہی پوجا کریں گے۔ یہ اقرار پہلے کر چکے ہیں عالم ارواح میں، یہاں آنے کے بعد شیطان کے چنگل میں پھنسنے کی وجہ سے اپنی بات سے منکر ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے یہ آج دنیا میں اتنے مذاہب پائے جا رہے ہیں، اگر حقیقت میں دیکھا جائے یہ جو کہتے ہیں گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی، تو حقیقت ان سب کی ایک ہے۔ اگر یہ گھر واپسی ہی کرنا ہے تو اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رازق کو پہچانے، اپنے پالنہار کو پہچانے۔ نہ چاند معبود ہو سکتا ہے، نہ سورج معبود ہو سکتا ہے، نہ پیڑ پودے معبود ہو سکتے ہیں، نہ درندے چرندے پرندے معبود ہو سکتے ہیں، نہ گھوڑا گدھا کتا بلی، نہ گائے بیل بھینس بکری یہ معبود ہے۔ ارے معبود تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ یہ تو سب کے سب خود محتاج ہیں، ان سب کو فنا ہونا ہے۔ جو فنا ہوگا کیا وہ معبود ہونے کی حیثیت رکھتا ہے؟ کیا وہ خالق کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ کیا ہم اس کی پوجا کریں، پرستش کریں، بندگی کریں جسے ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں، جو ہمیں نہ کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، ارے اپنی مکھی نہ اڑا سکے بیٹھنے کی، تو وہ کیا کسی کی مدد کرے گا؟ اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ بکواس کرنا بند کریں، اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے۔ جس دن یہ اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت پہچان لیں گے تو یہ صحیح گھر کی طرف واپسی کر لیں گے، سیدھے راستے کی طرف واپسی کر لیں گے، وہ راستہ جو ان کی نجات کا ہوگا، مغفرت کا ہوگا، بخشش کا ہوگا، عافیت و سلامتی اور امن کا راستہ ہوگا۔ یہ تو اقوام، یہ اولاد آدم سب ہیں، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے معاشرے کا اثر ہے جو اس کے اوپر مرتب ہو رہا ہے۔ حقیقت میں گھر واپسی کرنا ہے تو سوائے مذہب اسلام کے کوئی دوسرا گھر نہیں ملے گا۔ یہ دنیا میں چاہے کتنی بکواسیں کر لیں، کتنی لمبی لمبی زبانیں نکال لیں، اسلام اور مسلمانوں کو کتنی تکلیفوں میں ڈال لیں، کیا کر لیں گے؟ کیا ہو جائے گا ان کے ہاتھوں سے؟ زیادہ سے زیادہ 1000 500 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کو قتل کر دیں گے چن چن کے۔ یہ چوڑیاں پہننے والے، کلاوے باندھنے والے، یہ کوئی مردانگی ہے کہ ایک نہتے کو 10 50 مل کر کے مار رہے؟ اگر ہمت و جرات ہے تو میدان عمل میں اتر کے دکھائیں تو پتہ چلے کہ کون کتنی ہمت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہے، وہ ہمیشہ صبر سے کام لیتا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے صاف فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج تمہاری لاٹھی ہے تو تم اپنی بھینس سمجھ رہے ہو؟ اپنی لاٹھی اپنی بھینس کب تک سمجھیں گے؟ یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے، کرسیوں کا نشہ چڑھانے والے، یہ نشیڑیے کب تک حکومت کر لیں گے؟ کب تک راج کر لیں گے؟
ایک دن کرسی چھوڑنا ہی پڑے گا. یہ سب کے لیے ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے مذہب کی جو ریت رواج ہے اس کے مطابق انتم سنسکار ضرور کرتا ہے مرنے والے کا. جو حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے یہ مریں گے نہیں، کوئی آب حیات پی کے آئے ہیں، کب تک ظلم کریں گے؟ ارے ہم مر کے بھی 2 گز زمین ضرور لے لیتے ہیں اپنے ملک کے اندر. تم اپنی فکر مناؤ. ابھی کورونا جیسی مہاماری میں گنگا میں جو لاشیں بہائی گئیں اس کا کوئی حساب کتاب دینے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. یہ تمہاری ہی تو لاشیں تھیں جنہیں کتے نوچ رہے تھے، گیدڑ بھگور رہے تھے، بے گور و کفن پڑی ہوئی لاشیں. تمہیں اب بھی ہوش نہیں آتا؟ یہ خدا کی قدرت کا عذاب نہیں ہے، یہ اس کی بے آواز لاٹھی کی مار نہیں ہے. تو پھر کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہو، کرو. کتنے کیس ٹھوکو گے؟ کتنی عمر قید کرو گے؟ کتنوں کو پھانسی دو گے؟ تمہارے باپ دادا مٹ گئے اسلام کو مٹانے کی باتیں کہہ کہہ کر کے، ان کا نام لینے والا بھی آج کوئی زندہ نہیں ہے. اور تم بھی مٹ جاؤ گے، تمہاری بھی کوئی حیثیت و اوقات نہیں رہ جائے گی. رہے گا تو سچا نام اللہ وحدہ لا شریک کا رہے گا. اس کا نام باقی تھا، باقی ہے، باقی رہے گا. 1400 سال کا زمانہ گزر گیا کربلا کا، لیکن آج تک کربلا والوں کو یاد کیا جاتا ہے، حق کو یاد کیا جاتا ہے، باطل کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں. ہر ایک اپنے نام کے ساتھ غلام حسین لکھنا پڑھنا پسند کرتا ہے. کوئی یزید کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی یزید کو اچھا کہنے والا نہیں ہے. وہ کل کا یزید تھا، آج کے یزید تم جیسے لوگ ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے. کرو اپنی منمانیاں کرو. کب تک کرو گے؟ کرو جہاں تک تمہارا دل چاہے بربریت ننگا ناچ ناچو. برما میں کیا کچھ نہیں ہو گیا، کیسے کیسے ظلم و ستم وہاں کے مسلمانوں پر کیے گئے. انہوں نے اپنی جانیں آفرین کے حوالے کر دی. کفر کو قبول نہیں کیا ان مجاہدین نے، مرنا گوارا کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا پسند کر لیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک سے منہ پھیرنا پسند نہیں کیا. یہ اہل ایمان کا، مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ زندگی کا دینے والا اللہ ہے، موت کا دینے والا اللہ ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے، ذلت کا دینے والا اللہ ہے. یہ ہمیں معلوم ہے خوب اچھی طرح کہ جام شہادت کیسے پیا جاتا ہے. شہادت کی دونوں قسموں میں سے ہم ہر طرح تیار رہتے ہیں. شہادت سری بھی، شہادت جہری بھی. کل حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کو یزیدیوں نے زہر دے کر کے شہید کیا تھا. یہ شہادت سری تھی. آج اقوام عالم پر اگر آپ نظر ڈالیں گے، جو مسلم حکمراں اپنے عقیدے میں مضبوط تھے، جب ان دشمنوں نے دیکھا یہود و نصارہ نے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو زر خرید غلاموں کو خریدا گیا تھا اور سلو پائزن ان لوگوں کو دیا گیا تھا.
بڑے بڑے عہدوں پر جو بیٹھے تھے، یاسر عرفات کو کیسے مارا گیا؟ سلو پائزن علاج معالجے کے نام پر سلو پائزن دے کر کے تو مارا تھا۔ قذافی کو کیسے مارا؟ صدام حسین کو کیسے مارا؟ وہ تختہ دار پر بھی چڑھتے ہوئے اللہ کا وہ شیر مسکراتے ہوئے چڑھا تھا۔ یہ ایمان کی مضبوطی تھی۔ کتنا امتحان لوگے تم مسلمانوں کا؟ تم تھک جاؤ گے امتحان لیتے لیتے، لیکن مسلمان امتحان دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ اسے معلوم ہے کہ آخرت، یہ دنیا، الدنیا سجن المؤمن والجنت للکافر فرمایا گیا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ مسلمان دنیا کے لیے نہیں مرتا، مسلمان مرتا ہے تو اپنے خالق کی رضا کے لیے، اپنے مالک کی رضا کے لیے مرتا، چاہے وہ فطری موت مرے یا حادثاتی موت مرے یا تم جیسے ظالموں کے ظلم و استبداد کا نشانہ بن کر کے مرے۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے جانا اللہ کے حضور ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے۔ اسے اپنے گھر کا پتہ ہے، تمہیں اپنے گھروں کا پتہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، صحیح طریقے سے گھر واپسی کر لو۔ عافیت سلامتی چاہتے ہو، دامن اسلام میں آ جاؤ، پھر دیکھو تمہارے لیے آخرت میں کیا کیا انعام و اکرام کی بارشیں ہوں گی۔ فرمایا گیا حالت کفر میں جو کچھ بھی خطائیں کی ہیں بڑی سے بڑی، اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر آج اس کا انتقال ہو جائے تو وہ سیدھا جنتی ہے۔ اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی حقیقت کو پہچان لے، اپنے آپ کو سمجھ لے، تو وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے۔ پوچھو اپنے بڑے بڑے گرگوں سے، سادھو سنتوں سے، جو بیٹھ کر کے چلے چالے کرتے ہیں، حبس دم کرتے ہیں، وقت آخر کہتے ہیں بیٹا انکہی کہہ دو، انکہی۔ انکہی کیا ہے؟ انکہی یہی تو ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھ کے تو دیکھو پہلے، بعد میں مسلمانوں پر آوازیں کسو۔ اپنی کتابوں کو دیکھتے نہیں، اپنے گھروں میں جھانکتے نہیں۔ ایسے لوگ بھونکتے رہتے ہیں، ان کے بھونکنے سے کچھ ہو رہا؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ طاقت ہماری ہے، ملک پر قبضہ ہمارا ہے، انتظامیہ ہماری ہے، ایڈمنسٹریشن ہمارا ہے، بی ایس ایف کے جوان ہمارے ہیں، سی آر پی ایف کے جوان ہمارے ہیں۔ ہم جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، مسلمانوں کے محلے پر حملہ کر کے ان کے گھروں کو لوٹ لیں گے، کاروبار ختم کر دیں گے۔ کر دو، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے جیتے ہی نہیں ہیں، ہماری تو دنیا آخرت کی دنیا ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر رہتا ہو۔ اپنے سفر کی تیاری رکھو، اچھے کام کرو، نیک عمل کرو۔ ہمیں خوب سمجھایا گیا ہے، ہمیں خوب بتایا گیا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے تو اللہ اجر دے گا، رائی کے دانے کے برابر بدی کرو گے تو اللہ اس کا حساب لے گا۔ تم جہاں اپنے حقوق دیکھ رہے ہو وہی اپنے پڑوسی کے بھی حقوق دیکھو، بلا تفریق مذہب و ملت، وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو کے، مسلمان ہو کے، سکھ ہو کے، عیسائی ہو، یہود و نصارہ میں سے ہو، کوئی بھی ہو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے 100 گوتی ایک پڑوسی برابر نہیں ہو سکتے۔ پڑوسی کے لیے فرمایا گیا ہے ہمارے یہاں کہ اپنا کھانا کھانے سے پہلے پڑوس کا خیال رکھو کہ پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، اس کے گھر میں چولہا جلا کہ نہیں جلا، اس کے بچے بھوکے تو نہیں ہیں، بھوکے تو نہیں سو رہے۔
اگر اس حال میں تم نے رات گزار لی کہ تمہارا پڑوسی بھوکا تھا تو تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا. یہ تعلیم ہے مذہب اسلام کی. ان جنونیوں کو، ان دہشت گردوں کو، دہشت پسندوں کو، جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. یہ چیزیں نظر نہیں آتی. ہم ہی ہیں کہ ہر موقع پر یہ سوچتے ہیں کہ چلو انہوں نے کتنا ہی ظلم کر لیا ہے، چلو یہ پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، لاؤ ہم اس کی مدد کر دیں. یہ ہمارا اخلاق ہے. ارے ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ راستے میں چل رہے ہو، اگر کوئی پتھر پڑا ہے راستے میں تو اسے سائیڈ میں رکھ دو تاکہ کوئی اندھا اس سے ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے، اسے تکلیف نہ پہنچ جائے. جس مذہب کی یہ تعلیم ہو وہ کب کسی کو پتھر مارنے کی اجازت دے گا؟ لیکن اس کا مطلب ہرگز 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 یہ نہ سمجھے کوئی کہ مسلمان بزدل ہے. مسلمان نے تو ہمیشہ سے امن کو پسند کیا ہے، عافیت کو پسند کیا ہے، سلامتی کو پسند کیا ہے. لیکن جب جان پر بن آ جائے گی تو پھر یاد رکھنا، بدر و احد و حنین کو یاد رکھنا، ہمارے کربلا کو یاد رکھنا. کتنا بڑا لشکر تھا، اس کے سامنے کل 72 نفوس قدسیہ تھی. اتنے بڑے لشکر میں ہمت نہ ہو سکی کہ ان غریب الوطن مسافروں کا مقابلہ کر سکے. ہم انہی کی اولادوں میں ہیں، ہم انہی کے چاہنے والوں میں ہیں. ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مذہب کا، دین کا، ایمان کا کبھی سودا کسی سے نہیں کریں گے. ہر طرح کا ظلم برداشت کر لیں گے، ہر طرح کی زیادتی برداشت کر لیں گے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا، ہم اس میں برابر کے شریک اور حصے دار ہیں. کوئی بھیک منگے نہیں ہیں، ہم کہیں باہر سے آ کر کے اس ملک میں رہ نہیں رہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھو بات کہاں سے کہاں کو چلی گئی. تو ہمیں چاہیے کہ حالات حاضرہ کا جائزہ لیتے رہیں، اور خاص کر سے ہم پر اب تو یہ فرض ہے کہ ہم اس ملک میں ہیں، ہمارا ملک ہے، تو ہم اپنے ملک کے قوانین کو سمجھیں، پڑھیں کہ کہاں کہاں قانون نے ہمارے حق کی رعایت کی ہے، ہمارے حقوق کی حفاظت کی ہے. اگر ہمارے حقوق کی حق تلفی ہوگی، خلاف ورزی ہوگی، ہمارا حق مارا جائے گا تو ہم اسے واپس کیسے لیں؟ ابھی یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہ ملک جو ہے ابھی جمہوری ملک ہے، ابھی یہاں جمہوریت باقی ہے. یہ چند ایک شرپسند جو سر اٹھا رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہمارا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو سب سے طاقتور ہے، سب سے طاقتور. اس نے ڈھیل دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری رسیاں کاٹے گا نہیں. وہ یقیناً ایک دن تمہیں فنا ہونا ہے، فنا ہوگے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال دیں. قرآن و حدیث کی حکمرانی کو ہم قبول کر لیں. امام حسین نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا. یزید قرآن و حدیث کے خلاف کھڑا ہوا تھا، امام حسین قرآن و حدیث کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میں جا رہا ہوں دنیا سے، 2 چیزیں تمہارے پاس امانت دے کے، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری عطرت اہل بیت اطہار. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے.
یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کر کے مل جائیں گے یہ دونوں۔ تو امام حسین کے ساتھ کتاب اللہ ہی تو تھی، قرآن ہی تو تھا، جو قرآن لے کر کے امام حسین کھڑے تھے کربل کے میدان میں، حق کے ساتھ کھڑے تھے کربل کے میدان میں، بے یار و مددگار کھڑے تھے حق کربل کے میدان میں، اپنی جان لٹا دی، اپنی گردن کٹا دی، لیکن باطل سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ انشاءاللہ امام حسین کے فیض و کرم کی چھاؤں میں اس ملک میں رہنے والے مسلمان کبھی فاشسٹ طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنی جان گوا دیں گے لیکن سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا ہی رہے گا۔ برادران وطن بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، ہم ایک دوسرے کی غم اور خوشی میں برابر کی شرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان چند شر پسند عناصروں نے پورے ملک کا ماحول خراب کر دیا۔ اب چونکہ الیکشن سر پر سوار ہے، اس لیے پھر جو ہے تھیلے سے بلی باہر آ گئی مذہب کا چولا اوڑھ کر کے۔ آئے سمجھ میں؟ کبھی بھی یاد رکھنا، میرا یہ پیغام ملک کے تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں کے ساتھ ہے کہ کبھی کسی نہتے مجبور و لاچار شخص کو ماب لنچنگ ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں، ورنہ یاد رکھو وقت تمہیں بھلائے گا نہیں، تمہاری نامردی کو بھلائے گا نہیں وقت۔ تمہارا فرق حق یہ ہے، اگر اس ملک میں امن و امان چاہتے ہو تو اس مظلوم کی مدد کے لیے پہنچ جانا بلا تفریق مذہب و ملت۔ جو ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو ظلم سے روکو اور اس مظلوم کو ظلم سے بچا لو، ورنہ ملک بکھر جائے گا، پھر سنبھالے سے نہیں سنبھلے گا، یہاں پانی کی جگہ کچھ اور بہنے لگ جائے گا۔ لہذا ہر سیکولر ذہن کے انسان کو چاہیے کہ وہ انسانیت کے ناطے ان انسان نما جانوروں سے مظلوم انسانیت کو بچا لیں، ورنہ یہ انسان نما جانور تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آئے دن یہ سارے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں، کمزور طبقے کے لوگوں پر کیسے ظلم و بربریت یہ کر رہے ہیں اپنے ہی ماننے والوں میں۔ اونچی ذات الگ، نیچی ذات الگ، جتنی نچلی ذاتیں ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت ان لوگوں کی نظروں میں نہیں۔ تو جب یہ اپنوں کے نہیں ہو سکتے تو مسلمانوں کے کیا ہو جائیں گے؟ تو لہذا ایسے انسانیت نما جانوروں کو لگام کسنا ضروری ہے، اگر لگام نہیں کسا تو یہ بورانے کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹنے کے لیے دوڑتے پھریں گے۔ بورانے کتے کا ایک ہی علاج ہے، اسے کنٹرول میں کر لو، اس کے گلے میں پٹا ڈال دو، پٹا قانون کا پٹا ڈال دو، قانون کے شکنجے کا پٹا ڈال دو تاکہ وہ دوسرے کو کاٹتے ہوئے نہ پھرے۔ میرا یہ پیغام ہے سب کے لیے، یاد رکھو امام حسین نے بہت صبر استقامت کے ساتھ اپنا امتحان دیا تھا۔ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت نے ساتھ چھوڑ دیا میرا۔ انشاءاللہ زندگی مال خیر رہی، پھر کسی اور موقع پر اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے کہنے سننے میں کوئی لفظی معنوی غلطی ہو اسے معاف فرمائے۔ یاد رکھنا مسلمان وطن سے محبت کرتا ہے، وطن کو محبوب رکھتا ہے، معبود نہیں مانتا۔ مسلمان کے لیے وطن محبوب ہے، معبود نہیں۔ یہ چمن ہمارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ امن و امان، عافیت و سلامتی کے ساتھ خود بھی رہے